تو آج میں بات کروں گا مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کا. اچھا. یہ اپنے وقت کے بڑے پائے کے ولی تھے. اچھا. اور یہ بہادر شاہ ظفر جو مغلیہ بادشاہ اس کے پوتے ہیں. اچھا اچھا. ہاں رشتے میں، اور وقت کے شہزادے تھے. تو بہت دور کی بات نہیں ہے یہ. بالکل اسی سے وہ قریب کی بات ہے. اور پھر ان کو اللہ نے فقیری عطا کر دی اور وقت کے بہت بڑے ولی اور شیخ بن گئے. تو ان کے بارے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. وہ شاہ ولی اپنی بارے میں پہلے تو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کشف کی ایسی طاقت عطا کر رکھی ہے کہ میں پوری دنیا کو یوں دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ دانہ رکھا ہوا. اچھا. ایسا کشف اللہ نے مجھے عطا کر رکھا ہے. فرمایا اسی کشف میں نے دیکھا، فرمایا کہ اس وقت دنیا میں مرزا مظہر جان جانا سے بڑا بزرگ کوئی نہیں ہے. واہ. یعنی یہ اتنے بڑے پائے کے ولی ہیں. اچھا. اور یہ ولایت و معرفت ان کو ملی کیسے؟ یہ بیوی کی اذیتوں پر صبر کرنے پر ملی. اچھا. کیونکہ ان کو اللہ نے یہ الہام کیا کہ مرزا مظہر جانا سے کہا کہ فلاں جو محلے میں ایک عورت ہے اگر تو اس سے نکاح کر لے تو تجھے میں ولایت و معرفت کا وہ مقام عطا کر دوں گا. جی. اب انہوں نے کہا کہ آنکھ کھل گئی تو اپنے مریدوں سے لوگوں سے کہا کہ فلاں محلے میں اس نام کی عورت ہے، ذرا اس کی معلومات کرو کہ اللہ نے مجھے ایسی بشارت دی. جب اس عورت کا پتہ کیا تو پتہ بڑی بدزبان قسم کی عورت ہے، بدتمیز عورت ہے، اور وہ پورا محلہ اس سے تنگ ہے. کہا کہ حضرت آپ اچھے بڑے نیک آدمی ہیں، پیر و مرشد ہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ تو بڑی بدتمیز خاتون ہے، اس میں ادب ہی نہیں. کہا کہ اس بات کو چھوڑ دو، مجھے تو وہ روحانی مقام اللہ کے قرب کا چاہیے کہ مجھے اللہ نے یہ کہا ہے کہ بھی میں جو ہے نا اس سے نکاح کر لوں. پیغام میں نکاح بھیج دیا. جی. قبول ہو گیا. اب شادی ہو گئی. جیسے پہلی شب زفاف میں اس کے پاس گئے تو دیکھتی اس نے جو صلواتیں سنانا شروع کر دی خاتون نے. اچھا. کہا کہ اس بڈھے کو اس بڑھاپے میں شادی یاد آئی ہے، مجھے اور کوئی کام ہی نہیں تھا. لوگوں کا پیر بنا پھرتا، تقوی کی تعلیم دیتا ہے اور شادیاں رچا رہا ہے. اب یہ خاموش. سننا کیوں کہ صبر کرنا تھا، کیونکہ یہی تو حکم تھا کہ اس کی اذیتوں پہ صبر کرو گے تو ولایت و معرفت کا فلاں مقام دیں گے. چنانچہ اسی طریقے سے زندگی گزر رہی ان کی. جی. ایک مرتبہ جو ایک مرید تھے، پٹھان جی تھے خان صاحب، ان کو بھیجا گھر سے پانی لے کے آؤ. وہ گھر پانی لینے کا دروازہ تو کہا کہ بھئی وہ حضرت جو نے پانی مانگا ہے. اب پانی تو کیا دینا تھا، جو صلواتیں سنائی تمہاری بھی ایسی تیسی، تمہاری حضرت کی ایسی تھی، بنا پھرتا حضرت کہاں کا شیخ ہے، سب فراڈ چھو. وہ بھی آگے سے تپ گیا. تو حضرت نے کہا کہ کافی دیر ہوگی پانی آیا نہیں، یہ نہ کہ پٹھان جی الجھے ہوئے ہوں. تو کہا کہ ذرا پتہ کرو. تو جا کے بلایا تو خان صاحب آئے بڑے تپے. کہا حضرت یہ کافر عورت گھر میں رکھا ہوا ہے، ہم ہوتا تو قتل کرتا ہے اس کو. اچھا. وہ حضرت کر نہیں بھائی نہیں یہ میری بیوی ہے. کیسا بیوی رکھا ہوا ہے؟ وہ بڑا تپا ہوا. حضرت فرمایا نہیں یہ بڑی نعمت ہے میرے لیے. اچھا. کیسا نعمت ہے بھائی؟ تو حضرت فرمایا کہ اس طرح نعمت ہے جب میں چلتا ہوں اور ہزاروں مریدین کا قافلہ میرے پیچھے چلتا ہے تو میرے دل میں آتا ہے کہ مظہر تو کچھ ہے، تبھی دیکھو اس دنیا تیرے پیچھے پیچھے ہے. پھر دوسرے لمحے مجھے بیوی کا خیال آتا ہے مظہر تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر تو کچھ ہوتا تو تیری بیوی تجھے مانتی. تو میرا وہ کبر عجب جو ختم ہو جاتا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی اس سے راہ سے ہٹنے سے بچ جاتا ہوں. یہ ایسی نعمت ہے میرے لیے، یہ فرمایا. اور ایک مرتبہ حضرت جو مغرب پڑھ کے آئے، سوچا اس کو کرامت دکھاتے ہیں. تو حضرت نے جو ہے وہ باہر سے اڑے اور فضا میں اڑے پورے سین پہ. اور یہ خاتون سین میں بیٹھی چارپے پہ دیکھا اور کیا بزرگ ہے بھائی. چکر ہٹ کے وہ باہر اتر گئے، اب اندر آئے. جیسے اندر آئے تو کہا کہ کیا زمین پہ جوٹیاں چٹکھاتا پھرتا ہے؟ ولی تو آج دیکھا میں نے. یہ ہے ولی، وہ ہوا میں اڑ رہا تھا. کہا تو نے دیکھا؟ ہاں ہاں بالکل دیکھا. اس کو ولی کہتے تو کیا خام کا ولی بنا پھرتا، دھوکہ دیتا دنیا کو. یہ کہا کہ جو اڑ رہا تھا وہ میں تو تھا. فوراً مڑ کے کہتے تو تھا، تبھی ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا تھا. تو اس لیے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین رشتے ایسے ہیں کہ جو آپ کے کمال اور بزرگی کے قائل نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ. ایک بیوی شوہر کی بزرگی اور تقوی کی قائل نہیں ہوتی. دوسرا بے تکلف دوست، وہ بھی کہتے ہیں یار چھوڑو یار دوست ہے، یہ کہاں سے اتنا باکمال بن گیا. اور تیسرا فرمایا خادم خاص، جو ہر وقت آپ کی خدمت میں رہتا، خادم خاص، کہ اس کو بھی ایک خاص بے تکلفی ہو جاتی ہے، ہر حال حلیے میں آپ کے پاس ہے. تو یہ تین رشتے ایسے ہیں، فرمایا یہ آدمی کے معتقد نہیں ہوتے الا ماشاءاللہ کوئی قسمت والا ہو کہ یہ تینوں رشتے اس کے معتقد ہو. تو جس کی بیوی معتقد ہو جائے اس کی ولایت میں کیا ہی شک ہے. تو فرمایا کہ یہ تو مظہر جانے، اور نازک اتنے تھے، نزاکت کی انتہا، یہاں تک کہ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ آدمی کھاتا بہت ہے، اعتدال سے زیادہ کھاتے، اس پر ان کے سر میں درد شروع ہو جاتا تھا. اچھا.
اتنی اور اللہ نے کیسے امتحان میں ڈالا کہ بیگم بیوی کی اذیتوں پہ صبر کیا، جی اللہ نے ولایت دے دی۔ جی اسی طرح آج بھی جو ہے دنیا کے اندر ظاہر بیوی بچوں کی طرف سے انسانوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، انسان جو اس پر صبر کرتا ہے اور تحمل سے چلتا ہے جی تو اللہ اپنی ولایت معرفت کا خاص مقام اس کو دیتے ہیں۔ کیا ہے اس لیے یہ بہت زبردست نسخہ ہے، گھر بیٹھے آپ ولی بن جائیں۔ جی جی بہت خوب بہت خوب۔